ایشیا میں بھی شاید ہی کہیں ایسا انقلاب عظیم آیا ہو۔ سنگھ خاندان کی پیش فوجوں نے، جن کی جنگی تربیت مغلوں کے اصول پر ہوئی تھی، ریگستان کی سرحد کو خون غسل سے صاف کر دیا اور مغل قبیلوں کے بچے کھچے عناصر کو گوبی کے بہت پار دھکیل دیا، جہاں پر ان کی دوسری طرف سے چغتائی اور آویرات جمعیتوں کا دباؤ بھی پڑ رہا تھا۔ ان میں سے چغتائی اسلام پر ایمان لا چکے تھے۔ اب وہ بات پیش آئی جس کا چنگیز خان کو اندیشہ تھا۔ ان کا رہنما کوئی نہ تھا، ان کے لیے متمدن دنیا کی سرحدیں بند ہو چکی تھیں، اس لیے باقی ماندہ قبیلوں میں پھر سے زندگی بخش چراگاہوں پر قبضے کے لیے باہمی کشمکش شروع ہو گئی۔ اب پھر ان کی املاک میں سے صرف مویشیوں کے گلے اور سمور کے خیمے باقی رہ گئے۔ چینی سرحدوں نے دیوار چین کے پار کے علاقوں اور 5 شہروں کے اطراف کے خیابانوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب انہیں قبیلوں کو آپس میں لڑانے کا موقع مل گیا۔ 2 صدیوں تک قبائل کی یہ خانہ جنگی جاری رہی۔ اس کے متعلق مورخوں میں بہت اختلاف رائے ہے کہ سنگھ خاندان کے دور میں چین پر مغلوں کی فتح کا کس قدر اثر باقی رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغلوں ہی کی وجہ سے چین پھیل کر وہ بڑی سلطنت بن گیا تھا جس کا رقبہ 20ویں صدی تک وہی رہا۔ مغلوں ہی کے زیر اثر اس نئی سلطنت کا ربط جنوبی اور وسط ایشیا سے بہت بڑھ گیا۔ یوان عہد کی بھاری تجارت کا سلسلہ سنگھ عہد میں جاری رہا۔ اس کے علاوہ مغلوں نے عدالتوں اور مدرسوں کے دروازے تمام زبانوں اور تمام مذاہب کے لیے کھول دیے تھے، خاص طور پر اہل تبت اور بدھ مت کے پیرووں کے لیے۔ ایرانی، ترک، اطالوی اور ایغور منچلے وزیروں سے واسطہ پڑنے کی وجہ سے چینی طرز فکر پر بڑا اثر پڑا۔ کچھ عرصے تک سنگھ شہنشاہ، جو خاقانوں کے تخت کے وارث بن بیٹھے تھے، ایشیا کے اور بہت بڑے حصے کی بادشاہت کا دعویٰ کرتے رہے۔ قدرتی طور پر اجنبیوں اور اجنبی فکر و خیال کے خلاف ایک بڑا سخت رد عمل شروع ہوا۔ اہل تبت اور فرانسیسی مبلغوں کو ملک بدر کر دیا گیا۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ مغلوں کی یورش کی وجہ سے چین میں ایک نئی قوت حیات سرایت کر گئی۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ مغل فتوحات کی وجہ سے چینیوں کی روح تمدن خستہ ہو گئی، اور جب سنگھ خاندان کے عہد میں اس کا دوبارہ احیا ہوا تو یہ محتاط اور کمزور ہو گئی۔ اب پرانے زمانے کا جیتا جاگتا چین مقلد بن گیا۔ اسے ہر وقت نئی یورشوں کا خوف رہتا، اور خاص طور پر اسے اہل یورپ سے خدشہ رہتا جو جہازوں پر اس کے ساحلوں تک پہنچ رہے تھے۔ پہلے کی طرح تمدن کے مرکزوں کی زندگی پر جمود طاری ہونے لگا۔ مزدوروں کو آرام کا موقع نہ ملتا تھا، کسانوں کو وقت اور موسم سے پناہ نہ ملتی تھی، اور دیوار چین کے اس پار خانہ بدوش جنہوں نے رفتہ رفتہ کچھ آزادی حاصل کر لی تھی، پھر سے جسمانی طور پر قوی اور توانا ہونے لگے۔ پھر ایک بار آلتائی کے علاقے اور جھیل بیکال کے قبیلے دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے۔ اب پھر وہ اپنے جانوروں کے گوشت اور دودھ پر زندگی گزارنے پر مجبور تھے، اور چینی تاجروں سے غذا کے عوض سامان خریدتے۔ ان کی تعداد کم ہونے لگی کیونکہ اب وہ پھر بنجر زمینوں کی سختیوں کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ اب اگر وہ ہجرت بھی کرتے تو بہت ہی چھوٹے پیمانے پر، جدھر پانی ہوتا ادھر، یا اگر برف گرتی تو نیچے کی طرف۔ ان کے ایک آدھ سردار مثلاً آلتان خان نے دیوار چین کے اندر دھاوا بھی کیا، لیکن پھر کبھی وہ متحد نہ ہو سکے اور خانہ بدوش آئمکوں میں بٹ گئے۔ انہوں نے بدھ مت کا ہلکا سا اثر قبول کر لیا تھا، اس لیے وہ مغربی قبیلوں سے بالکل الگ ہو گئے جو پکے مسلمان بن چکے تھے، لیکن لاما گھروں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی جن کی وجہ سے ان کو تشویش تھی۔ ایک چینی نے ان کے حالات دیکھ کر اپنی سرکار کو یہ اطلاع بھیجی۔ بدھ مت کے احکام یہ ہیں کہ خون نہ بہایا جائے اور کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے، اس لیے اس مت کو خانہ بدوشوں میں فروغ دینا چاہیے۔ اس درمیان میں سمندری راستوں کی دریافت کی وجہ سے تجارت کا رخ بدل گیا اور قافلوں کے راستے ویران ہو گئے۔ 5 شہروں کے درمیان جو راستے تھے اب وہ محض شہروں کے درمیانی راستے رہ گئے، اور گوبی کی بڑھتی ہوئی ریت نے نیم ویران شاہراہوں والے شہروں کا نام و نشان مٹانا شروع کر دیا۔ خاندان زرنی کے نام لیوا نویونوں نے چنگیز خان کا نام اور روایات زندہ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی فتوحات کا زمانہ نہیں بھولے تھے۔ بعض مغل بہار کے موسم میں اس وادی کی زیارت کرتے جہاں خاندان زرنی کی قبریں تھیں، مگر اب ان قبروں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ خانہ بدوش اب قبلائی کے زمانے کی کتابیں نہیں پڑھتے تھے، ان کی زندگی بغیر کسی تبدیلی کے گزرتی جا رہی تھی۔ ان صدیوں میں وسط ایشیا سے دور آتشی اسلحے کو ترقی دی جا رہی تھی اور چھاپے کی مشینوں کی تکمیل کی جا رہی تھی۔ دشت تک نہ توپ خانے پہنچے نہ کتابیں۔ خانہ بدوشوں کی زندگی ان کے بغیر بھی مکمل تھی۔ خانہ بدوش جو اپنی آزادی کی قدر کرتا تھا،
اپنے آپ کو شہری سے افضل سمجھتا تھا جسے کام کاج سے فرصت ہی نہ ملتی تھی۔ کسان سے تو وہ اپنے آپ کو بہت برتر سمجھتا تھا جو اپنے کھیت چھوڑ کے کہیں نہ جا سکتا۔ اب بھی خانہ بدوش کو اپنے بالدار ٹٹو پر چراگاہ کی سیر کرنے اور ہاتھ پر شہباز لیے پھرنے میں مزہ آتا تھا۔ اس کے نزدیک توڑے دار بندوق بھونڈی چیز تھی اور کتاب جس کا پڑھنا بڑا خشک سا کام تھا بالکل بیکار تھی۔ لیکن اس کی نظر سے اوجھل ایک تبدیلی رونما ہو رہی تھی۔ تیر انداز شہ سوار کی برتری کا خاتمہ ہو رہا تھا۔ خانہ بدوشوں میں سختیاں جھیلنے کی جو صلاحیت تھی وہ بندوق کے سامنے بیکار تھی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اس کا تیر راہوار توپ خانے اور برق انداز فصیلوں کے آگے بیکار تھا۔ پہلی مرتبہ اور ہمیشہ کے لیے طاقت کا عصا خانہ بدوشوں کے ہاتھ سے نکل کے متمدن آدمی کے ہاتھ میں منتقل ہو رہا تھا۔ ایران کی سرگزشت۔ جو کشتی پولو خاندان کو سمندروں میں لیے جا رہی تھی ایک مرتبہ سے زیادہ قعر مصیبت میں گرفتار ہوئی۔ اس نے عجیب عجیب ساحلوں پر برسات کے گزر جانے کا انتظار کیا۔ سماٹرا اور سیلون میں اسے بہت ویرانگی دیکھی گئی۔ سماٹرا اور سیلون میں اسے بہت دیر لگ گئی۔ سینکڑوں آدمی اس پر سوار تھے، ان میں صرف 18 2 سال کے سفر کے بعد خلیج فارس پہنچ چکے۔ لیکن پولو خاندان اور شہزادی لوکاچین جو ان کو پسند کرنے لگی تھی زندہ بچ گئے۔ مورخوں کا بیان ہے کہ مارکو پولو سے جدا ہوتے وقت وہ بہت روئی۔ مصر مارکو پولو نے اس سفر کا اور خطا کی شہزادی کی حفاظت کا قصہ تحریر نہیں کیا۔ اس نے اسے ایل خانو کے دربار میں پہنچایا، اور چونکہ اس سفر کے دوران میں ارغون کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے اس کی شادی غازان سے ہوئی جو مقابلتاً کم عمر تھا۔ غازان جو قد و قامت کے لحاظ سے معمولی آدمی تھا وہ طاقت بن گیا جس نے ایران کو چین کی بالادستی سے آزاد کرایا۔ شاہی خاندان میں وہ فرد واحد تھا جس نے حکم دیا کہ اس کے علاقے میں کاغذی سکہ نہیں چلے گا۔ اس نے روکھے پن سے جواب دیا، یہاں کا موسم بہت نم ہے، یہاں کاغذ نہیں چل سکتا۔ اس نے بینک کے نوٹ اور چھاپے کے کارخانے جو اس کے پاس بھیجے گئے تھے جلا دیے۔ جب غازان چوتھا ایل خان بنا تو اس نے اپنے سکوں پر خطا کے خاقان کا نام کندہ نہ کرایا۔ وہ بڑا فریس آدمی تھا اور یہ سمجھ گیا کہ خاندان زریں کی سرداری کا زمانہ گزر گیا اور یہ کہ مغلوں کی فوجی طاقت گزری ہوئی بات ہے۔ اس نے اس کی بڑی کوشش کی کہ مغل سلطنتوں کو آپس میں ملایا جائے اور اسے اس حد تک کامیابی ہوئی کہ اس کے جانشین نے کہا کہ خانہ جنگیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ خازان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس نے ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ اسے حکمت اور سائنس کا شوق تھا اور نباتات، کیمیا اور فولاد سازی کا ماہر تھا، اور اسے فوجی تماشے یا حکومت میں نت نئے تجربے پسند نہ تھے۔ وہ امن سے حکومت کرنا چاہتا تھا، قافلوں کی تجارت کو فروغ دینا چاہتا تھا۔ حالانکہ ہلاکو کے قدم بقدم وہ اپنی فوج کو شام میں حلب کے اس پار لے گیا اور مملوکوں کو مصر میں پسپا کر دیا۔ اس یلغار میں اسے صلیبی کہیں نظر نہ آئے جنہیں ارض مقدس میں ان کے قلعوں سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ رشید الدین نے ان کے متعلق لکھا ہے، اس نے تمدن کو مٹانے کی بجائے ایک نئی تہذیب کی بنیاد ڈالی۔ رشید الدین نے اس کی تعریف اس وجہ سے بھی کی ہے کہ اب وہ ایل خان کا وزیر بن چکا تھا اور تبریز میں چینی اور مغل منشیوں کے ساتھ چنگیز خان کے خاندان کی طویل تاریخ لکھ رہا تھا، جس کا نام اس نے جوامع التواریخ رکھا ہے اور جس کے کچھ حصوں کا ترجمہ کر کے ہم نے اس کہانی میں بھی سنایا ہے۔ رشید ایک ایرانی حکیم تھا۔ وہ کتاب زریں چنگیز خان کے خاندان کے راز کی تاریخ جو مشرق میں بدھ مت کی خانقاہوں میں پوشیدہ تھی اس کی دسترس سے باہر تھی، لیکن اس کے ساتھ ایک بوڑھا مغل پولاد چنگسانگ تھا جس کے ذہن میں مغلوں کا شجرہ نسب ثبت تھا، اور خود غازان پولاد کے بعد مغلوں کے شاہنامے سے بہت اچھی طرح واقف تھا۔ غازان تبریز کے پہاڑوں میں محل اور باغ بنوا رہا تھا، لیکن اسے سب سے زیادہ فکر اس کی تھی کہ ایک مستحکم سلطنت کی بنیاد ڈالی جائے۔ اس نے ہتھیاروں سے لڑنے بڑھنے کی ممانعت کر دی۔ اس کے امراء کو اجازت نہ تھی کہ وہ کسانوں کی املاک ضبط کر سکیں۔ ان سے اس نے کہا، میں جانتا ہوں تم لوٹ مار کرنا چاہتے ہو، مگر جب تم کسانوں کے مویشی ہنکا لے جاؤ گے اور ان کی فصلیں لوٹ چکو گے تو اس کے بعد کیا کھاؤ گے؟ تم میرے پاس روزی طلب کرنے کو آؤ گے اور میں تمہیں سزا دوں گا۔ غازان کی طبیعت میں ولولہ تھا اور اس کا رجحان عملی تھا۔ فتوحات میں اسے کوئی فائدہ نظر نہ آتا تھا۔ وہ خاندان زریں کی ناکامیوں سے سبق حاصل کرتا تھا۔
اس نے اپنے علاقے کو آبپاشی کے ذریعے زرخیز بنانے کی کوشش کی۔ وہ زمین کی زرخیزی کے تناسب سے محاصل عائد کرتا۔ ان ساری مساعی میں وہ اپنے زمانے سے بہت آگے تھا۔ اس کے دور حکومت کے بعد مزارعین کا کوئی آسرا نہ رہا۔ اس کے جانشینوں نے تن آسانی کا یہ راستہ ڈھونڈ لیا کہ نظم و نسق وزیروں کو سونپ دیا اور خود سیر و شکار میں وقت بسر کرنے لگے۔ انہوں نے ہوشیار مصوروں کو نوکر رکھا۔ ان مصوروں نے ان چینیوں سے بہت کچھ سیکھا جو مغلوں کے ساتھ آئے تھے، اور اس طرح ایرانی مصوری کا آغاز ہوا جس کی اصلی بنیاد چینی ہے۔ الخانی خود موسیقی کے ماہر تھے۔ انہوں نے مغنیوں کی ہمت افزائی کی اور موسیقی کے مقابلے منعقد کرنے شروع کیے۔ وہ اپنے باغوں میں شان و شوکت پیدا کرنا چاہتے تھے، اس لیے پچیکاری کی اینٹیں بنانے والوں کو دل کھول کے عطیات دیتے رہے۔ رے کے بنے ہوئے نازک اور نادر ظروف ان کی میزوں پر سجے ہوتے۔ زندہ دلی سے انہوں نے مصوروں کی سرپرستی شروع کی۔ وہ پشتوں کے بعد ان ایلخانیوں کے جانشین شاعروں کے ہم نوالہ و ہم پیالہ ہو گئے اور ان کے ساتھ زندگی کا لطف حاصل کرتے۔ چنانچہ جب تیمور لنگ شمال کے پہاڑوں سے نازل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایران سے ہلاکو خان کا نام و نشان مٹ چکا ہے اور حافظ شیرازی کا راج ہے۔ تاریخ کی ستم ظریفی یہ ہے کہ جنوب مغرب میں ہلاکو خان کے خاندان نے انہیں عناصر کو فروغ دیا جن کو تباہ و تاراج کرنے کے لیے ہلاکو خان قراقرم سے آیا تھا، یعنی مذہب اسلام، ایرانیوں کی زرعی زندگی اور ایران کی پرانی میراث۔ اسی میراث نے ایران کو ہمیشہ زندہ رکھا۔ ماضی بعید میں ایرانی تمدن یونانی فنکاری سے مربوط تھا، اور سکندر اعظم، وحشی مخدونی یا وسط ایشیا کے ترک یا خود مغل اس تمدن کو مٹا نہ سکے۔ یہ تمدن اپنے بادشاہوں کے انحطاط اور ان کے غسل خونی کے بعد بھی باقی رہا۔ شاہ عباس صفوی کے زمانے میں اپنے انتہائی عروج کو پہنچا۔ آج یہ خاص ایران کے لیے مختص ہے اور اس کی تحویل اس فوجی گروہ کے ہاتھ میں ہے جس کے سرکردہ حضرت رضا شاہ پہلوی ہیں، اور یہ بھی ایرانی قوم کا مایہ امتیاز ہے۔ مجموعی طور پر ایرانی یا کسان ہوتے ہیں یا عالم و فاضل۔ آج بھی وہ اپنے دشت اور گلزاروں میں سعدی و حافظ کا کلام پڑھتے ہیں۔ ترکوں کے کارنامے۔ مغل ایلخانوں نے سلجوقی ترکوں کو ایشیائی کوچک میں دھکیل دیا تھا۔ ان کے ساتھ بہت سے پناہ گزین ترخان قبیلے آن ملے۔ غازان کے عہد میں بحیرہ اسود ترکوں کا نقطہ اتصال بن چکا تھا۔ جب صلیبیوں کے قلعوں یا بڑے بڑے مغل عساکر کی روک ٹوک کا سلسلہ ختم ہو گیا تو ترکوں نے نئی سرحدوں کا رخ کیا جو ایلخانوں کی سلطنت سے دور دور تھیں۔ ان کی یہ ہجرت قسطنطنیہ کا حلقہ بناتی ہوئی بلقان کے کوہساروں میں پھیل گئی اور بالآخر دیانا کے دروازوں تک جا پہنچی۔ لیکن یہ لوگ جو عثمانی ترک تھے اپنی آبائی روش پر قائم تھے۔ اب بھی وہ اپنے آپ کو شہسوار سمجھتے تھے جن کی رعایا میں اور بہت سی ملتیں شامل تھیں۔ سلیمان عالی شان ایک خالص ایشیائی تھا جو یورپ پر حکومت کر رہا تھا۔ آج ترکوں کا حلقہ اثر پھر ایشیائی کوچک کی حد تک محدود ہو گیا ہے، لیکن ان کی عسکری صفات اور ان کی بنیادی روایات ویسی ہی باقی ہیں۔ کمال اتا ترک کی سرکردگی میں انہوں نے اپنے ماضی کے نشانات بھورے بھیڑیے اور داستانوں کے آہنگر کو پھر سے تازہ کیا ہے۔ یہ آہنگر دراصل قبائلی یاد کی نشانی ہے کہ تاریخ کے آغاز میں انہوں نے اپنی غلامانہ زندگی کا اس طرح خاتمہ کیا کہ جن پہاڑوں میں وہ گھرے ہوئے تھے ان سے لوہا کھود کھود کے ہتھیار بنائے۔ ترک بزرگ اس آہنگر کا معجزہ کمال اتا ترک میں دیکھتے تھے۔ بھورے بھیڑیے اور آہنگر کی تصویریں ترکیے کے نئے ڈاک کی ٹکٹوں پر نظر آتی ہیں۔ 1928 میں جب ایرانیوں کی طرح جدید ترک بھی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں جو ان کی قومی فطرت کے لیے موزوں ہے۔ وسط ایشیا۔ 1301 میں قائدوں کے مرنے کے بعد وسط ایشیا کا وہی حشر ہوا جو ایران کا خازان کی موت کے بعد ہوا۔ مغلوں میں وہ شخصیت باقی نہیں تھی جس کی ذات سے ان کا باہمی تعلق یا ربط قائم تھا۔ قائد و عقدائی کے خاندان کا آخری تاجدار اور آخری سچا مغل تھا۔ وہ شدت سے یاسائے چنگیزی کی پابندی کرتا تھا۔ مورخوں کے بیان کے مطابق اس نے ڈھیروں لڑائیاں لڑیں اور قراقرم کو دوبارہ فتح کرنے کی کوشش میں سواری کرتے مارا گیا۔ وہ ایک پشت پہلے پیدا ہوا ہوتا تو وہ خاندان زرری کو ایک رشتے میں پرو سکتا تھا، لیکن اس کے عہد میں قبلائی بڑا غلبہ حاصل کر چکا تھا اور دوسری شاخوں نے اسلامی اور ایرانی اثر قبول کر لیا تھا۔ قائدوں نے چغتائی خاندان کی حکومت وسط ایشیا میں باقی رکھی اور اس کی قوم اس کے بعد چغتائی ترک کہلانے لگی۔ اس کے جانشین چھاپوں اور لوٹ کی پرانی قبائلی زندگی بسر کرنے لگے۔ وہ اتنے کمزور ہو چکے تھے کہ باہر کہیں اور نہیں جا سکتے تھے
اس لیے اپنے ہی شہروں مثلاً کاشغر اور بخارا کو بار بار لوٹتے رہے۔ قائدوں کی موت سے بیرونی دنیا کو بہرحال ایک فائدہ پہنچا، وہ اس خاندان کا آخری فرد تھا جو ساری دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو اوغدائی کے خاندان اور طولوئی کے خاندان کی باہمی رقابت کا خاتمہ ہو گیا، اور مغل حکومت نے اس خیالی مرکزی عالمگیر حکومت کے لیے آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑ دیا جو اب محض ایک خواب و خیال رہ گیا تھا، اور اسی کی وجہ سے صلح ہو گئی۔ 1301 سے 1339 کے عرصے میں مغلوں کی خود مختار حکومت کی خانہ جنگی گھٹ گئی اور شاذ و نادر لوٹ مار کا کوئی واقعہ آپس میں پیش آ جاتا۔ اب پھر ایشیا اور مشرقی یورپ میں خانہ بدوشوں کا امن پھیل گیا، قافلوں کے راستے کھل گئے، مغلوں کی رواداری دوسرے مذہبوں کے پیروں بلا تعرض عبادت کرتے۔ یہ رعایت تمام رعایا کے لیے عام تھی۔ یہ عالمگیر صلح مغلوں کی حکومت کی انتہائی پختگی کا زمانہ تھا۔ سب سے زیادہ اسے فازان نے فروغ دیا، اسی نے اس کا مطالبہ کیا۔ جب ایک دور کے رشتہ دار نوگائی نے جو اپنی بازنطینی ملکہ اور غلاموں کے ساتھ کریمیا اور بلقان کے درمیان چکر کاٹا کرتا تھا، اسے دعوت دی کہ میرے ساتھ مل کر طاقتور زرعی خیل کو شمال کی طرف مار بھگاؤ، تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ نوگائی نے یہ پیشکش کی کہ جوچی کے خاندان کو نکال باہر کرنے کے بعد وولگا کے علاقے کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، پھر بھی غازان نے انکار کر دیا۔ اس نے بوڑھے نوگائی کی یاد دہانی کی۔ چنگیز خان کا فرمان یہ ہے کہ مغل قوم آپس میں نہ لڑے۔ اگر غازان خانہ جنگی میں شریک ہو جاتا تو روس کے مستقبل پر اس کا فیصلہ کن اثر پڑتا، کیونکہ اس کی وجہ سے غلام ملک کے کاندھوں سے تاتاریوں کا جوا اتر جاتا۔ ہوا یہ کہ دشت میں آزمودہ کار نوگائی نے تاتاران زرنی خیل سے شکست کھائی اور مارا گیا۔ 14ویں صدی کے مغلوں کے جنگ پسند عنصر کا نوگائی آخری نمائندہ تھا۔ شکست کے بعد نوگائی کے بیٹے اور اس کے حامی کریمیا کے اطراف کے دشت میں لوٹ آئے۔ یہاں پر وہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور بود و باش کر رہے تھے۔ فی الوقت وینس اور جنیوا آ کے تاجروں کو اپنی بندرگاہوں میں تجارت کی اجازت تھی۔ یہ لوگ نوگائی یا کرم تاتار کہلانے لگے۔ 4 صدیوں تک انہوں نے اس عجیب جزیرہ نما پر حکومت کی جو پناہ گزینوں کا ملجا و ماوا تھا۔ سن 1301 سے 1339 تک جو صلح کا دور رہا وہ مغل قوانین کے مقابلے میں یورپ کے لیے زیادہ مبارک ثابت ہوا۔ اس زمانے میں مارکو پولو کی واپسی کے بعد پاپائے روم کی کونسل نے مشرق کی غیر معمولی اہمیت کو محسوس کیا۔ وہاں سے عیسائی مبلغ ایشیا بھیجے گئے۔ یہ زمانہ مبلغوں کا دور ہے۔ اہل مغرب آنکھیں کھول کے مشرق کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کے علاوہ 2 پشتوں سے تاجروں کو مشرق کے سفر کی آزادی ملی تھی۔ مصالحوں، کاغذ، موتیوں، نازک پارچہ جات کی تجارت کو فروغ ہونے لگا۔ 1325 میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنیوا کا ایک شخص ساری دنیا میں کریمیا کے درمیان سفیر اور تاجر کی حیثیت سے آ جا رہا ہے۔ سیلون کا سامان خلیج فارس کے راستے آنے لگا، وہیں سے جاوا اور سماٹرا لوگ آنے جانے لگے، جہاں قبلائی نے فوجی مہم بھیجی تھی۔ ایک شخص نے جس کا نام فرانچسکو تھا اور جو فلورنس کے امیر پادری گھرانے اور انگلستان کے شاہ ایڈورڈ کا نمائندہ تھا، 1335 سے 1343 کے عرصے میں تاجروں کے لیے ایک کتاب رہبر تجارت لکھی، جس میں اس نے اس کی تصدیق کی کہ اگر تم تاتاری رشی کی بندرگاہ سے لے کر خطا تک رات کو بھی سفر کرو گے تو سڑک کو محفوظ پاؤ گے۔ یہ ان تمام تاجروں کا کہنا ہے جنہوں نے اس سڑک پر سفر کیا ہے۔ یہ صلح بہت دیر تک باقی نہ رہی۔ ابھی میسر فرانسسکو نے اپنی کتاب مکمل بھی نہ کی تھی کہ قافلوں کے راستے اس قدر غیر مستحکم ہو گئے۔ چغتائی ترکوں کے قبیلے پکے مسلمان بنتے جا رہے تھے۔ 1339 میں انہوں نے امالیک کے عیسائی کو ختم کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مغلوں کی سرزمین میں مذہب کے معاملے میں رواداری ختم کر دی گئی۔ پھر 1370 میں چینیوں نے قبلائی کے جانشین کو نکال باہر کیا تو چین میں عیسائی مذہب کی تبلیغ کی ممانعت کر دی گئی اور عیسائیوں کو نکال باہر کیا گیا۔ بر اعظم کے پار گزرنے والی مغلوں کی بنائی ہوئی شاہراہیں ویران ہونے لگیں اور چغتائی قبیلے ان تجارتی گزرگاہوں سے آنے جانے لگے۔ وہ ان وادیوں سے مجبوراً ہٹ گئے جو پہلے شاداب ہوا کرتی تھیں۔ طویل خانہ جنگی کے زمانے میں زیادہ تر ان کا پیشہ سپاہ گری تھا۔ وادیوں میں زراعت اور آبپاشی کا کام عورتوں اور کمزور مردوں کے ذمے آ پڑا جو جنگ نہ کر سکتے تھے۔ اس لیے قبیلے جو اب بھی باہم متحد تھے ہٹ کے ان پہاڑوں میں جا بسے جہاں قدرتی چراگاہیں تھیں اور برفزاروں سے وافر پانی کے چشمے ابلتے تھے۔ اس ہجرت اور کاروانوں کے راستے کے انحطاط کی وجہ سے وسط ایشیا کے شہروں پر جمود طاری ہو گیا۔
شہر اجڑنے لگے اور گوبی کے کنارے بڑھتی ہوئی ریت نے شہروں پر حملہ کر دیا۔